زرد موسم کے دکھ از قلم سمیرہ شریف طور قسط نمبر 6۔ اللہ، میرے ساکت ہونٹوں سے بے آواز آہ نکلی تھی اور اللہ نے میری پکار سن لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شیطانی کھیل شروع کرتا، کسی نے دروازہ زور و شور سے بجایا۔ ایڈیٹ، سٹوپڈ! اسے یہ مداخلت بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ کیا ہے؟ وہ آنے والے پر برس پڑا تھا۔ معاف کیجیے گا شاہ جی، مجبوری تھی، آنے والے نے بہت بے چارگی سے کہا۔ کیا مجبوری تھی؟ کون مر گیا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ادھر مت آنا، تو پھر کیوں ڈسٹرب کیا ہے مجھے؟ معاف کر دے شاہ جی، یہاں پولیس کی ریڈ ہو گئی ہے، آپ جلدی سے یہاں سے نکلیے۔ آنے والا خاصا حواس باختہ تھا، تیزی سے بتا رہا تھا۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تم اس لڑکی کو لے کر دوسرے راستے سے نکلو، اور ہاں سنو، اسے پہلے بے ہوش کر لو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پہلے ہی 2 قتل کر چکے ہو تم لوگ، کوئی کام تم سے دھیان سے نہیں ہوتا۔ وہ اطلاع دینے والے پر پرستا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ایک دفعہ پھر بے ہوش کر دی گئی تھی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو اس ویرانے میں تھی۔ مسلسل دن رات بے ہوش رہنے سے میں ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ وہاں ان تینوں آدمیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ان سے کوئی سوال پوچھتی بھی تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ جب موت بالکل قریب دکھائی دی تو ان کا دیا کھانا حلق سے اتارا۔ مجھے وہاں تیسرا دن تھا جب مسلسل گریہ زاری پر اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ آپ میرے لیے بالکل انجان اجنبی تھے، پھر بھی میں نے آپ پر بھروسہ کر لیا۔ مجھے یہی لگا کہ آپ میرے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے کسی رحمت کے فرشتے سے کم نہیں۔ وہ آنسو بہاتی اب خاموش ہو گئی تھی۔ فوزان خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب دوبارہ ہاسپٹل کے کمرے میں ہوش آیا تو پہلا خیال آپ کی طرف ہی گیا تھا۔ آپ وہاں نہیں تھے۔ وہاں ڈاکٹر کے ساتھ رضوان صاحب تھے۔ سادہ کپڑوں میں 2 اور پولیس والے بھی تھے۔ رضوان صاحب مجھ سے میرے متعلق دریافت کرنے لگے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نقاہت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ لائبہ افتخار۔ بہت مشکلوں سے میرے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا۔ پھر وہ مجھ سے میرے متعلق تفصیل سے پوچھتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں انہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا پائی۔ میرا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ مجھے ٹرینکولائزرز کے حوالے کر دیا تھا۔ میں مسلسل کئی دن تک ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں رہی تھی۔ اس حادثے نے میرے اعصاب کو بہت بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ جب مکمل طور پر ہوش آیا تو اپنے پاس بھیا، بھابھی، تایا، ابو، پاپا اور زوفی کو دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ مجھے لگا جیسے ابھی امی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں۔ پھر میں بہت روئی تھی، اپنے دل کا سارا غبار نکالا تھا۔ میرے پاپا ایک حق پرست انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی دیانتداری میں گزار دی۔ وہ ملک سے وفاداری اور فرض شناسی کے قائل تھے۔ ان کی اسی فرض شناسی نے ان کی بیٹی کو زمانے بھر کی نظروں میں معتوب ٹھہرا دیا تھا، اور ایک غمگسار ہمدرد بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ جب زہیب شاہ نے میرے اغوا کے بعد پاپا کو معاملہ کلیئر کروانے کو کہا تو پاپا نے اسے جواب دیا کہ وہ اس وطن اور پیشے کی خاطر اپنی 10 بیٹیاں بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر انہیں یہ گوارا نہیں کہ وہ جس گھر میں رہ رہی ہیں اس کی دیواریں کھوکھلی کر دیں۔ وہ اگر اپنی اولاد کی قربانی دے کر آئندہ کئی نسلوں کے لیے اس گھر کو مضبوط رکھ سکتے ہیں تو انہیں یہ سودا مہنگا نہیں۔ اور پاپا نے وطن کی خاطر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ زہیب شاہ کا خیال تھا کہ وہ ڈرا دھمکا کر یا پھر مجھے رسوا کر کے پاپا کو جھکا لے گا، مگر اس کی یہ خام خیالی ہی رہی۔ میں اللہ کی عنایت سے اپنی عزت بچا آئی، بلکہ پاپا کو مزید رسوا ہونے سے بھی بچا لیا۔ میں جتنے دن ہاسپٹل میں رہی، رضوان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تحویل میں رہی۔ انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے مجھے پریس کی خبر نہ بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ دوسری طرف زہیب شاہ نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے میرے اور پاپا کے متعلق جھوٹی کہانیاں پریس کو مہیا کی۔ میری ماما اور ڈرائیور کے قتل کو بھی غلط رنگ دیا گیا۔ میڈیا نے اس کیس کو بہت اچھالا تھا۔ میری ذات پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ زہیب شاہ نے پوری کوشش کی کہ پاپا خاموش ہو جائیں، مگر وہ خاموش نہ ہوئے۔ اس کی تمام حرکتیں بھی پاپا کو فرض شناسی سے نہ ہٹا پائیں۔ وہ اس کھیل کا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ اس کے آگے انسان کی اہمیت کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرتا تھا۔
پولیٹیکل فیلڈ کی ایک بھرپور شخصیت، اس نے اپنی حیثیت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب حالات کو اپنے حق میں ہموار کر لیا تھا۔ پاپا کا انتہائی شاندار کیریئر شک کی لپیٹ میں آ گیا اور پھر انہوں نے نہایت دل برداشتہ ہوتے ہوئے خود ہی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد بھیا، بھابھی اور تایا ابو مجھے اور زوفی کو اسلام آباد لے آئے تھے۔ یہاں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے میری اغوا کی خبر ہو گئی تھی۔ عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئی تھی۔ باہر قدم رکھتی تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک طرف لوگوں کا رویہ، دوسری طرف ماما کی موت کا صدمہ اور پاپا کے تنہا رہ جانے کا دکھ۔ ریٹائرمنٹ تک پاپا تنہا ہی لاہور میں رہ رہے تھے۔ میرا دل ہر لمحہ ان کے لیے پریشان رہتا تھا۔ دنیا ہوس پرستوں سے بھری ہوئی ہے۔ لاہور میں گزارے گئے آخری ایام اس سب کا سب سے اہم ثبوت تھے۔ زندگی نے اس طرح آزمایا کہ میرا زندگی سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ بھابھی، بھیا اور تایا ابو نے میرا بھرپور ساتھ دیا، میرے اندر امید کی کرن روشن کی، مجھے زندہ رہنے کا سبق پڑھایا۔ تو میں نے ایم اے انگلش کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پاپا کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کھو کر دوبارہ اسلام آباد چلے آئے تھے۔ یہاں وہ میرے اور زوفی کی خاطر دوبارہ جینا چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو گیا جس نے ان سے جینے کی خواہش کیا زندگی بھی چھین لی۔ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ وہ کافی دیر تک خود کو سنبھالتی رہی تھی، بولنے کا حوصلہ پیدا کرتی رہی۔ جتنی دیر تک وہ خاموش رہی، فضان کے اندر بھی زندگی ڈوبتی ابھرتی رہی۔ لائبہ، کافی دیر تک بھی اس نے سر نہ اٹھایا تو فضان نے اسے پکارا۔ اپنی سرخ سوجی آنکھیں اٹھا کر فضان کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ ماما کی وفات، پاپا کے برسوں کی نیک نامی صرف میری وجہ سے سولی پر چڑھ گئی۔ یہ ایسا دکھ تھا مجھے کسی بھی لمحے سکون لینے نہیں دیتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے حوصلہ کیا تھا، دوبارہ جینا چاہا، مگر سارے حوصلے جواب دے گئے۔ پھپھو اور رمیز کینیڈا تھے۔ یہاں پاکستان میں جو کچھ ہوا، پاپا اور تایا نے قصداً انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ وہ میری آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی کی ردا اوڑھ لی۔ پھر ایک دن پھپھو کا فون آیا تھا جو پاپا نے ہی ریسیو کیا تھا۔ وہ نہ جانے پاپا کو کیا کچھ کہتی رہیں کہ پاپا کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ پھر ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ پھپھو کو نہ جانے کیسے اس حادثے کی خبر ہو گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ماما کی موت کا پرسہ اور حوصلہ دیتی۔ انہوں نے تو ہمارے رہے سہے حوصلے ہی توڑ دیے۔ انہوں نے برسوں کی محبتوں کو لفظوں کے نشتروں سے چھید کر رکھ دیا۔ محبت، مروت، تعلق، رشتہ داری، کسی بھی بات کا لحاظ نہ کیا۔ انہیں میری ذات پر شبہ تھا، میرے کردار پر شک تھا۔ پاپا کی نیک نامی اور دیانتداری دھوکہ دینے لگی تھی۔ انہوں نے ہر تعلق ختم کر دینے کی نوید سنائی تھی۔ پہلے ہی دکھوں غموں کے بوجھ تلے دبے پاپا اس نئے دکھ کا اتنا بوجھ سہ نہ پائے تھے۔ انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تایا ابو اور بھیا انہیں اسپتال لے گئے۔ میں اور زوفی مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ دن رات پاپا کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ پاپا آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ پھر ایک دن وہ گھر آ گئے۔ ہم بہت خوش تھے، ابھی اس خوشی کو دل سے منا بھی نہیں سکے تھے جب پورے 1 ماہ بعد رمیز نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی۔ طلاق کے کاغذات میں نے ہی وصول کیے تھے۔ پاپا لان میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر وہ بھی دیکھنے لگے۔ وہ بے یقینی سے کبھی کاغذوں کو اور کبھی میرے چہرے پر روانی سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جب زمین پر گرے تھے تو دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ کر بہت آوازیں دی تھی، اپنے اور زوفی کے تنہا رہ جانے کے واسطے بھی دیے تھے۔ ہم لوگوں کی نظریں گھٹیا جملے اور فحش باتیں نہیں سہ پائیں گی، میں نے پاپا کے کانوں کے قریب ہو کر بتایا، مگر انہوں نے میری ایک آواز نہ سنی۔ وہ پتھر ہو گئے تھے، ان کی نبض بند ہو گئی تھی۔ زندگی ہم سے ہمیشہ کے لیے روٹ گئی۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا، چہرے پر اتنا کرب تھا کہ فضان صدیقی نے نظریں پھیر لی۔ میں لائبہ افتخار جس نے آج تک کوئی مکھی نہیں ماری، پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ کوئی چونٹی خدا نہ خواستہ اگر پاؤں کے نیچے آ کر کچلی گئی تو کل قیامت کے روز مجھے جواب دہ ہونا ہوگا۔ زندگی اتنی سیدھی اور صاف گزاری ہے کہ تلخیاں تو تصور میں بھی نہیں تھی۔ میں بے قصور ہونے کے باوجود قصوروار قرار پا گئی۔ رمیز نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ جو کہتا تھا کہ تم مجھے بھول نہ جانا، اس نے سب رشتے ناتے توڑ لیے۔ جو قسمیں کھاتا تھا کہ میرے تصور سے اس کی دنیا آباد ہے،
وہ میری دنیا اندھیر کر گیا۔ وہ جو کہتا تھا میری تصویر دیکھ دیکھ کر اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ میری ساری دھڑکنیں مردہ کر گیا۔ وہ کہتا تھا میرا خیال اسے جنت کی طرف دھکیل دیتا ہے، وہ مجھے دوزخ میں دھکیل گیا۔ محبت صرف میں نے تنہا نہیں کی تھی، وہ بھی میرا ہاتھ تھامے میرے قدم با قدم تھا۔ پھر میں نے تنہا سزا کیوں کاٹی؟ وہ کہتا تھا جس دن وہ مجھے بھول گیا وہ مر جائے گا، وہ تو زندہ رہا، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار گیا۔ طلاق نامے کے ساتھ آیا ایک چھوٹا سا خط جس پر چند سطریں تحریر تھی، مجھے ابھی بھی نہیں بھولتا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے، اپنی نظر میں لاکھ بے قصور سہی، مگر ان لوگوں کی نیت تو صاف نہ تھی۔ اس کو تو یہ بھی یقین نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ، اور جس مقصد کے لیے وہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے انہوں نے نہ جانے میرے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ اگر اسے مجھ سے رشتہ ختم کرنا تھا تو کچھ بھی کہہ لیتا، بغیر وجہ کے تعلق ختم کر لیتا۔ میں اس کی بے وفائی پر ساری عمر تقدیر کا لکھا سمجھ کر روتی رہتی، مگر اتنی گھٹیا زبان استعمال نہ کرتا، اتنے فحش الزام نہ لگاتا۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی، پرخلوص وفا، اور وہ اس میں ملاوٹ شامل کر گیا، مجھے میری ہی نظروں سے گرا گیا۔ لائبہ کے رونے میں اب شدت آ گئی تھی۔ میری ماں کسی اور نے چھین لی، اور باپ میرے طلاق یافتہ ہونے پر اس دنیا سے ہی آنکھیں پھیر گیا۔ مجھے اور زوفی کو لوگوں کے نشتروں کے حوالے کر کے بے یار و مددگار رمیز کی بے وفائی کا زخم اتنا گہرا تھا کہ کئی بار جی چاہا میں بھی ماما پاپا کی طرح خاموشی سے چلی جاؤں۔ جس دن پاپا کا جنازہ اٹھایا گیا تھا اسی رات میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ پے در پے صدمات نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا، اور کچھ زندہ رہنے کو میرا اپنا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو بھابھی، بھیا اور زوفی تایا ابو کی محبت تھی کہ میں زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو گئی، صرف اور صرف زوفی کی خاطر۔ جن دنوں پاپا پر فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ مجھ سے زوفی کے متعلق باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے وعدے لیے تھے، میرے لیے صرف اور صرف زوفی کی ذات مقدم ہو گئی، جسے ان حادثات نے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا۔ میری ذہنی حالت سنبھلی تو پھر یونیورسٹی دوبارہ جانے کو دل نہ چاہا۔ وہاں لوگ مجھے جس طرح سے دیکھتے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھیا بھابھی کے کہنے پر صرف اور صرف زوفی کی خاطر پرائیویٹ انگلش میں پیپرز دے دیے۔ میں نے بہت محنت کی اور میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی۔ بعد میں نے CSS کا امتحان کلیئر کر لیا اور ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے ہیں، طلبہ مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں چہ مگوئیاں کرتے ہیں، مگر میں خود نظر انداز کر دیتی ہوں۔ وقت نے بہت حوصلہ دیا ہے، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ماما پاپا کے پاس چلی جاؤں، مگر زوفی کا خیال آ جاتا ہے اور پھر ہمت بندنے لگتی ہے۔ اپنا چہرہ صاف کر کے اس نے فوزان کو دیکھا۔ وہ اس سارے عرصے میں بالکل خاموشی سے سن رہا تھا، نہ اس نے کہیں کوئی سوال اٹھایا تھا اور نہ کسی بیان کی تصدیق چاہی تھی۔ ایک دفعہ اسے متوجہ کرنے کو اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ لائبہ نے یوں ہی وال کلاک کی طرف دیکھا تو وہ رات کے 2:30 بجا رہا تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں فوزان صدیقی صاحب، میں نے اپنی زندگی کا حرف حرف آپ کے سامنے کھول دیا ہے۔ رمیز کی میری زندگی میں کبھی کیا حیثیت تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب وہ کیا ہے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آپ جیسے اچھے انسان کی محبت کی تو میں قابل ہی نہیں ہوں۔ میں بہت گنہگار ہوں، بہت کمتر۔ فوزان صدیقی نے لائبہ افتخار کی رندی ہوئی آواز سنی تھی، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صرف سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ امید تھی کہ وہ کچھ ضرور کہے گا، شاید ایک دو تسلی کے لفظ ہی یا پھر کوئی انکار۔ میں چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے۔ کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے وہ بولا بھی تو کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لاؤنج کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بھی ایک سانس خارج کرتے اس کے پیچھے چل دی۔ چوکیدار گیٹ پر ہی تھا، اس نے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ 1 منٹ رک کر اس نے لائبہ کو دیکھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لان عبور کر کے گیٹ پار کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی کوٹھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اپنی کپکپاتی ٹانگوں کا بوجھ نہ سہارتے ہوئے وہ وہیں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر نہ جانے کتنے پل خود فراموشی کے گزر گئے۔ وہ کیا کرتی؟ اس نے رمیز کے بعد کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ یہ واحد شخص تھا جس پر اس کا اعتبار خود بخود قائم ہوا تھا۔ اب یہ بھی اسے جھٹلا دے گا۔ اس کی محبت صرف یہاں تک ہی تھی۔ وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔
اور شاید اس دفعہ وہ اپنا آپ یوں جھٹلائے جانا سہ نہیں سکے گی۔ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا تھا۔ پری اٹھیے، اندر چلیے۔ بڑی دیر بعد زوفی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زہریلی سوچوں سے باہر نکالا۔ وہ اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کنکھیوں سے زوفی کی جانب دیکھا، وہ نظریں جھکائے جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر ایک لمحے کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پری، جو ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، بڑی ظالم، شفاق اور بے رحم۔ اس کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ اب ہمیں خود اپنا آپ بڑے سبھاؤ سے ان پتھروں سے بچانا ہے۔ آپ خود کو کیوں ہلکان کرتی رہتی ہیں؟ میری ماں، بہن، باپ، دوست، سب کچھ اب آپ ہے۔ میری خاطر ہی تو جی رہی ہیں، پھر میرے کہنے پر اپنے آنسو بھی صاف کر لے۔ وہ بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوفی، یہ سب بہت مشکل ہے۔ رمیز نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ساری دنیا کچھ بھی کہہ لیتی، وہ یوں نہ کرتا۔ کیسے جیوں گی؟ کیسے کسی پر اعتبار کروں گی؟ میں نے تو صرف اس سے محبت کی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ رمیز کا نام لے کر اس کے سامنے رو رہی تھی، سوال کر رہی تھی۔ زوفی کو ہمیشہ کی طرح اب بھی رمیز سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی ساری رات بے پناہ اذیت میں گزری تھی۔ ماضی بے پناہ خوشگوار لگتا ہے، اسی لیے وہ بعض لوگوں کو تلخ حال کے خلاف ایک خوبصورت پناہ مہیا کرتا ہے، ایسی خوبصورت پناہ جس سے انسان ذہنی آسودگی حاصل کرتا ہے۔ ماضی کی وادیوں میں گھومتے گھامتے وہ حال کی تلخیوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ادب ماضی اور گزشتہ یادوں و واقعات سے منسلک ہوتا ہے۔ مین آف امیجینیشن دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر زندگی کے تلخ صدمات برداشت کر سکتا ہے، جبکہ لائبہ افتخار کے ساتھ معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اس کے لیے ماضی ایک ایسے خوفناک ناگ کی مانند تھا جس کا تصور کرتے ہی وہ ہاتھ پاؤں چھوڑنے لگتی تھی، نڈھال ہو جاتی تھی۔ وہ جب بھی ماضی میں وقت گزارتی، اسے ماں باپ جیسی نعمت سے محروم ہو جانے کا احساس اور شدت سے چٹکیاں کاٹنے لگتا تھا۔ آج رات بھی یہی ہوا تھا۔ کبھی اچانک آنکھ لگتی بھی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ امی کی چیخیں اسے ہلائے دیتی، باپ کا چہرہ یاد آ کے اسے رونے پر مجبور کر دیتا۔ وہ زندگی میں کب اس واقعے کے بعد پرسکون ہو کر سو سکی تھی؟ کتنی ہی ایسی بے پناہ راتیں تھیں جو بے خوابی میں گزر جاتی۔ وہ اپنی روح پر اذیت کا پہاڑ سہ سہ کر چکنا چور ہونے لگتی تھی۔ جسم پھونک رہا تھا، بستر سے آج اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ زوفی کو کالج جانا تھا، اس کا احساس کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یونیفارم کی بجائے وہ گھر والے کپڑوں میں ہی کچن کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ چادر کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ زوفی، کالج نہیں جاؤ گی؟ جاؤ، تیاری کرو، میں یہ نمٹا لوں گی۔ ہاتھ دھو کر اس کے ہاتھ سے آٹے کا پیڑا تھام لیا۔ زوفی کا ہاتھ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوا، وہ پریشان ہو گئی۔ پری، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ رہنے دیں، میں یہ سب کر لوں گی۔ اس نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے پیڑا تھاما۔ یہ بخار تو زندگی کا حصہ ہے، تم جاؤ، شاباش، تیار ہو جاؤ۔ اس نے اچھی خاصی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، مگر زوفی مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بس میں کالج نہیں جا رہی، آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ زوفی نے اسے زبردستی باہر دھکیلا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زوفی بھی ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتہ کر کے چائے پی کر دوا بھی لی، پھر ادھر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی۔ زوفی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کتنی دفعہ اٹھنے کے باوجود بھی زوفی نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ کمبل دے کر صوفے پر زبردستی لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوپہر کے قریب بھابھی بھی ادھر آ گئیں۔ اتنی بے مروتی کا مظاہرہ کیا ہے تم دونوں نے، تم بخار میں پھونک رہی ہو، اتنا نہیں کیا کہ ہمیں بتا دو، کوئی دوا بھی لی ہے یا نہیں؟ وہ بہت اپنائیت بھری خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی بات پر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ صبح زوفی نے دوا دی ہے، کافی افاقہ ہوا ہے، رہنے دو، یہ 2 روپے کی گولیوں سے بھی کچھ ہوا ہے؟ میں تمہارے بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھیں تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دے بھابھی، بس تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر بھی تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے، اتنی بے پرواہی اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ دکھا لوں گی، مگر ابھی بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی کو پریشان مت کریں، شام میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ہو آؤں گی، اس نے کہا تو وہ بیٹھ گئیں۔ رات فوزان آیا تھا، پھر کیا بات ہوئی؟
بھابھی نے پوچھا، پہلے یہ بتائیں آپ اور بھیا ساری صورتحال جانتے تھے تو پھر مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ میں خواہ خواہ اس بیچارے پر برہم ہو گئی۔ اس نے کافی افسردگی سے پوچھا۔ فوزان نے ہی تاکید کی تھی کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے، خواہ خواہ پریشان ہوگی۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ لائبہ، فوزان اچھا لڑکا ہے نا؟ بھابھی کا انداز کافی دوستانہ تھا۔ وہ چونک گئی۔ ہاں، وہ رات مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر زوفی کو دیکھا۔ اپنے بھائی زبیر صدیقی کے لیے اپنی زوفی کا کہہ رہا ہے۔ زوفی ابھی نارمل تھی۔ بھابھی ایک لمحے کو چونکی، پھر بے اختیار خوش ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ زبیر اچھا لڑکا ہے، شہود بھائی دونوں بھائیوں کو جانتے ہیں، ہر لحاظ سے معقول ہے، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اور بھیا کو ہی کرنا ہے۔ ویسے فوزان صدیقی کہہ رہا تھا کہ چند دنوں میں اس کے گھر والے ہم سے اس سلسلے میں بات کریں گے، آپ پلیز بھیا سے بات کر لیجئے گا۔ بھابھی بے پناہ خوش تھی۔ انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ گمسم انداز میں آنکھوں پر بازو لیے لیٹی رہی۔ کہنے کو تو اس نے بھابھی سے کہہ دیا تھا، مگر جس انداز میں رات وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا تھا، اس کی یہ خاموشی اسے کافی متوحش کر رہی تھی۔ اندر سے وہ بھی پریشان تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی سونے کا تاثر دیے لیٹی رہی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہچکیوں میں رو رہا ہے۔ دل عجیب سی کیفیات کی زد میں آ گیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو کشن پر زوفی کو چپ و ساکت بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے کارپٹ پر البم کھلا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ہچکیوں کو روکنے کی کوشش میں اپنے ہونٹوں کو بری طرح کچلتی ہوئی اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ زوفی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی، پاگلوں کی طرح جھنجھوڑنے لگی۔ جب نظریں تصویروں پر اٹکی تو جم کر رہ گئی۔ یہ اس کے نکاح کی تصویریں تھیں۔ درمیان میں وہ اور رمیز بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں ماما پاپا تھے۔ سرخ جوڑے میں وہ خود تھی اور ساتھ میں بلیک 3 پیس سوٹ میں گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما پاپا دونوں اس تصویر میں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کئی لمحے اس تصویر کو دیکھے گئی، آہستہ آہستہ سارے البم کی تصویریں ہی دیکھ ڈالی، لیکن تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، مٹتی ہی نہیں تھی۔ دل کی تختی پر لکھا گیا پہلا نام شاید اتنی آسانی سے مٹ بھی نہیں سکتا تھا، اور نام بھی وہ جو دل کی بستی پر قابض ہونے کے پورے اختیار رکھتا تھا۔ کتنا مقدس اور خوبصورت رشتہ تھا دونوں کا۔ رمیز، کتنا پرکشش تھا یہ نام، مگر اس نام نے اب اس سے اختیارات چھین لیے تھے۔ اب تو اچانک کوئی سوچ ذہن میں سماتی تو وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتی تھی۔ دل کی لوح پر لکھا یہ نام شاید کبھی نہیں مٹ سکتا تھا، مگر بھلایا تو جا سکتا تھا۔ وہ ایک عرصے سے بھلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر سب لا حاصل تھا۔ اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ پری، جب آپ کا رمیز سے نکاح ہوا تھا تو ماما پاپا بہت خوش تھے۔ پھر ہمارے اس ہنستے بستے مسکراتے کھلکھلاتے آنگن میں ایسی ہوا چلی کہ سب خوشی کے پھول دکھوں کی آندھی اڑا کر لے گئی، اور خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے ہمارے آنگن کا نصیب بن گیا۔ آخر یہ ہر بار ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کوئی زہیب شاہ سانپ بن کر ڈستا ہے تو کبھی کوئی رمیز کالی بھیڑ بن کر ہمارے گھر کے آنگن میں نقب لگا لیتا ہے۔ کتنا پیارا تھا ہمارا یہ گھر، کتنی رونق ہوتی تھی اس گھر میں۔ ماما پاپا کے مسکراتے، روشن چمکتے دمکتے پرسکون چہرے۔ میں کتنی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ ماما پاپا اور آپ کتنا ڈانٹا کرتی تھی مجھے میری شرارتوں پر۔ میں ہر وقت ہر احساس سے عاری، ہر سوچ سے آزاد اس گھر میں چہچہاتی پھرتی تھی، اور آپ ہر وقت خوش و مگن کتابوں، ماما پاپا کی ذات اور کچن کے کاموں میں دلچسپی لیے رکھتی۔ اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اس ویران خاموش آنگن میں برسوں سے ہنسی کی ایک چہکار نہیں گونجی، کوئی پھول نہیں مہکا، کوئی ہنستا جھومتا ساون نہیں اترا۔ بس بجلی کڑکتی ہے، مصیبتوں، تکلیفوں اور غموں کے اولے پڑتے ہیں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب مطلع صاف ہوتا ہے تو صرف اس چار دیواری کے اندر ہم دونوں کا سسکتا، تڑپتا روتا وجود رہ جاتا ہے، اور جنہیں بس بھیا بھابھی وقاص کی محبتیں جینے پر مجبور کیے رکھتی ہیں۔ آخر ہم خوش کیوں نہیں رہ سکتی، بالکل پرسکون ہو کر، ہر غم سے آزاد؟
میرا کبھی کبھار اس شدت سے دل چاہتا ہے کہ میں ماما پاپا کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤں، ان کی انگلی تھام کر پھر سے اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کروں۔ آپ پہلے ہی کی طرح ہنستی مسکراتی خوش رہا کریں، لیکن یہ سب نہیں ہو سکتا۔ آخر پری، خوشیوں پر ہمارا بھی تو حق ہے، ہمیں بھی تو خوش ہونا چاہیے ہے نا؟ بولتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ لائبہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ ساری رات کی گریا ازاری سے بھی نین خشک نہیں ہوئے تھے۔ رہی سہی کسر اب پوری ہونے لگی تھی۔ تم کیوں ان تصویروں کو دیکھتی ہو؟ جانتی ہو نا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر کیوں دوبارہ وہی اذیت ناک منظر میری آنکھوں میں لے آتی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ ان کو جلا دو، پھاڑ دو یا کہیں رکھ کر بھول جاؤ۔ بس اب یہ اذیت ناک دور ختم ہو جانا چاہیے۔ زوفی، میں یہ سب سہتے سہتے جلتے کوئلوں پر چلتے چلتے اب بہت تھک چکی ہوں۔ اب ایک جگہ بیٹھ کر سستانا چاہتی ہوں، ہر خوف سے عاری ہو کر آزادی کا سانس لے کر جینا چاہتی ہوں۔ وہ زوفی کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی۔ اسے تو ویسے بھی رونے کے لیے بہانا چاہیے تھا۔ آنکھوں میں درد کا ایک گہرا سمندر بہہ رہا تھا جسے وہ زوفی کے کندھے سے لگ کر بہا دینا چاہتی تھی۔ فوزان صدیقی برسوں سے رستے زخموں کو پھر کرید گیا تھا۔ جس منظر کو بھلانے کی وہ برسوں سے کوشش کر رہی تھی وہ پھر تازہ کر گیا تھا، جو اس کی روح کو ہمیشہ چھید چھید دیتا تھا، اندر تک زخمی کر دیتا تھا، مگر کبھی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ بھابھی کی بات مان لیتی، شام تک تو کافی دیر ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ شام کو بخار اور تیز ہو جائے۔ زوفی آنکھوں کو پہنچتی تصویریں اکٹھی کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو گیٹ پر کال بیل ہو رہی تھی۔ لائبہ برستی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے زوفی کو باہر جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہمراہ مسز ریاض اور مسز جبار تھیں۔ دونوں ان کے محلے ہی کی رہنے والی تھیں۔ کسی زمانے میں ماما پاپا کی ان لوگوں سے اچھی خاصی الیک سلیک تھی، اب تو ان کو ہر کوئی شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ آپ بیٹھیے، سلام کے بعد لائبہ نے دونوں کو کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ زوفی بھی اس کے پاس آ کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ لائبہ، تم برا مت منانا، ہم دونوں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسز ریاض نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی کہیے آنٹی، ہم نے بھلا پہلے کب کسی کی بات کا برا مانا ہے جو اب مانیں گی؟ وہ تلخی سے ہنستے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ دیکھو لائبہ، یہ شریفوں کا محلہ ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں اور آنسا بیگم کی 4۔ آپ کے علاوہ محلے میں ہر گھر میں 2-2 3 یا 4 لڑکیاں تو ضرور ہوں گی۔ وہ دونوں رک کر دونوں بہنوں کے الجھے چہروں کی جانب دیکھنے لگی۔ جی آنٹی، ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں کھل کر کہیں۔ لائبہ کی بجائے زوفی نے انہیں کافی تلخی سے کہا تو وہ پھر گویا ہوئی۔ ہے تو یہ تم لوگوں کا ذاتی معاملہ، مگر محلہ دار ہونے کی حیثیت سے پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ تم سے پوچھیں کہ تم دونوں بہنوں کا اس انسپیکٹر سے کیا تعلق ہے؟ وہ رات کے 10, 11, 2:30 بجے تک کیا کرتا ہے؟ چوری صرف ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر ہر دوسرے دن اس کا تمہارے گھر کے چکر لگانا کیا مقصد ہے؟ لائبہ کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ وہ صرف 4 دفعہ ان کے ہاں آیا تھا، صرف رات کو ہی تو لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے ساری صورتحال بتاتے ہوئے دونوں کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا، مگر دونوں کو اندازہ نہ تھا کہ لوگ کس کس طرح ان پر نظر رکھتے ہیں۔ آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، شہود بھائی کے دوست ہیں اور صرف چند بار ہی تو آئے ہیں، کبھی ہم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لائبہ نے بمشکل اپنے حواس بحال کرتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ شہود کا دوست ہے تو اس کے گھر جائے، تمہارے ہاں کیا کرتا ہے؟ جب وہ شہود سے ملتا ہے تو اسی تک رہے، یہاں کیوں آتا ہے؟ ہم نے ایک عمر گزاری ہے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ تمہیں بتا دوں، اس معزز معاشرے میں جو لڑکی ایک دفعہ معتوب ٹھہرا دی جاتی ہے وہ گنگا بھی نہا لے تو کبھی باکردار نہیں ہوتی۔ باتیں تھی یا زہر میں بھجے ہوئے نشتر جو اس کی روح کو اندر تک گھائل کرتے جا رہے تھے۔ وہ یہ سب باتیں پہلی دفعہ نہیں سن رہی تھی، مگر جس شخص کے حوالے سے اسے یہ سب کہا جا رہا تھا اس کی ذات نامعتبر ٹھہرائی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آنٹی پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ جب میرے والدین زندہ تھے تو ہم لوگوں میں رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر خوشگوار تعلقات تھے، ورنہ آپ لوگ اور آپ کی باتیں اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ کے منہ لگا جائے۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اگر آپ نے واقعی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تو ہمیں بھی اچھی طرح جاننا چاہیے۔
کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں؟ جس طرح جی چاہے ہمیں بے عزت کر کے ذلیل اور رسوا کر دے۔ خدا کے قہر سے ڈریے۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، خدا نہ خواستہ کل ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم جیسا سلوک ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ پلیز ڈریے اس وقت سے۔ زوفی لائبہ کے پیلے زرد چہرے کو دیکھے بنا لحاظ کیے ٹوک بیٹھی، ہم خدا کے قہر ہی سے تو ڈر رہی ہیں جو تم دونوں بہنیں ابھی تک محلے میں موجود ہو، ورنہ جس طرح وہ انسپیکٹر رات گئے تک تم دونوں کے پاس تھا، چاہتے تو رات کو ہی سارے محلے سمیت رنگے ہاتھوں پکڑتے۔ تو پھر پکڑا کیوں نہیں؟ رات کو ہی کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ آتے دیکھتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ زوفی نے اب بھی تڑک کر بات کاٹ دی تھی، صرف اس لیے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، ایسی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا۔ شریفوں کا محلہ؟ زوفی نے کافی غصے سے دیکھا۔ میں نے یا آنسا بیگم نے اسے رات 2:30 بجے کے قریب تمہارے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم لوگوں کو تمہاری ماں کی نیک نامی اور باپ کی شرافت روکے رکھتی ہے، ورنہ تم دونوں بہت عرصے پہلے یہاں سے اپنی غلاظت سمیٹ کر کہیں اور چلی گئی ہوتی۔ لائبہ یہ الفاظ سنتے سنتے بے دم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تیز دھار آلے سے اس کے بدن کے حصے بڑی بے دردی سے کاٹتا جا رہا ہو۔ چپ کر جائیں آنٹی، پلیز چپ کر جائیں۔ اگر آپ عزت والے ہیں تو بے غیرت ہم بھی نہیں۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے تو کیا ہم چور اچکے یا بدماش ہیں؟ اگر آپ کو ہمارے باپ کی شرافت اور ماں کی نیک نامی روکے ہوئے ہے تو ادب و لحاظ ہماری زبان بھی پکڑے ہوئے ہے۔ اگر عزت اور نیک نامی کے 4 قاعدے آپ نے پڑھ رکھے ہیں تو یقیناً 2 ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اتنا اپنے مقام سے مت گریں کہ کل کو خدا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی ہو۔ آپ خود دونوں خواتین ایمان سے بتائیں، اس محلے میں ایسی کون سی لڑکی ہے جو نیک نامی، عزت، شرافت کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے؟ یقیناً ماں سوائے ہمارے کوئی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں تو بند ہماری بھی نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ انسانیت بھول رہی ہیں اور ابھی ہمیں انسانیت کا پاس ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اس محلے میں ایسی کون سی باپردہ مولانی بی بی ہے جس کے کسی لڑکے سے راہ و رسم نہ ہو، جس کا گھر سے باہر کالج یونیورسٹی کے نام پر کسی لڑکے سے افیئر نہ چل رہا ہو۔ آپ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر صرف اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو علم ہوگا۔ آپ کی بیٹیاں بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہیں۔ وہ ڈرے دبے بغیر کہہ رہی تھی، ہم باعزت ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کی طرف سے یا اس نام نہاد معاشرے کی طرف سے کسی بھی قسم کے نیک نامی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کی نظر میں معتبر ہیں تو ہمیں بس اسی کی رضا کافی ہے۔ اگر اس محلے سے نکالنے میں اس اللہ کی کوئی مصلحت ہے تو پھر جائیے، جو جی میں آتا ہے کر دیکھیے۔ ہم بغیرت نہیں بلکہ آپ ہیں جو جھوٹی عزت اور شان کا لبادہ اوڑے جی رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ہی ہم جیسے لوگوں کو مر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ کیا حدود ہیں اس کی؟ ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ جیسے معزز و محترم معاشرے کے عزت دار لوگ ہی بہتان بازی کرنے والوں میں سر فہرست ہوتے ہیں، جبکہ غلاظت کے ڈھیر آپ لوگوں کے اپنے گھروں میں ہی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ زوفی غم و غصے سے بولنا شروع ہوئی تو پھر رکی نہیں تھی، بلا لحاظ کہے گئی تھی، زوفی پلیز چپ کرو۔ بیگم ریاض کی باتوں پر بھپر کر بولتی ہوئی زوفی لائبہ کو ہراساں کرتی جا رہی تھی۔ اس کی جان پر بن آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوفی کی غصے سے آگ اگلتی زبان کو کس طرح روک کر چپ کروا دے۔ کہنے دے مجھے پری۔ اس نے ایک جھٹکے سے لائبہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ آخر کیا انوکھا دیکھ لیا ہے انہوں نے ہم میں یا فوزان صدیقی میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ہم میں۔ دراصل یہ لوگ ہمیں ذلت اور رسوائی کے تابوتوں میں بند سسک سسک کر مرتے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر حال میں مصیبت میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ شخص ان کی طرح ذلت اور رسوائی کی زبان و نظر استعمال کیے بغیر بڑے خلوص سے انسانیت کا پاس کرتے ہماری مصیبت دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ان نام نہاد معزز شریف معاشرے کے معتبر لوگوں کو برداشت نہیں ہوا۔ خدا کا خوف تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے ان لوگوں کے دلوں سے۔ یہ لوگ کسی پر بہتان تراشی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہر کوئی صرف ہمیں نشانہ بنانے چلا آتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم پر صرف ایک دفعہ دھبا لگا تھا، ہماری نیک نامی صرف ایک دفعہ شک کی لپیٹ میں آئی تھی، مگر یہ ہمارا باطن کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں خواتین کا مقصد شاید پورا ہو چکا تھا۔ لائبہ کا جی بھر آیا۔
زیادہ زبان چلاتی ہو تم۔ مسز جمیلہ صحیح کہتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں، ہماری بیٹیوں پر الزام لگاتی ہو، بے حیا کہیں کی۔ ہم تو صرف شہود کی وجہ سے خاموش تھے جو تم تک آئے تھے، لیکن لگتا ہے اب کوئی نہ کوئی بندوبست محلے والوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس دفعہ آنسا بیگم اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ آنکھوں کو صاف کر کے زوفی نے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہہ تو دیا ہے میں نے آپ کو، جو جی میں آئے آپ لوگ کریں۔ جس مسز جمیلہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہیں بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ کو بھی، لیکن خدا کا ہی خوف کر لیں اور اس وقت ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں مزید بدتمیزی کر جاؤں، کیونکہ آپ جیسی خواتین عزت کروانے کے قابل ہیں بھی نہیں۔ وہ بھی غصے اور حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لائبہ تو بت بنی صرف دونوں طرف سے زبان اور آنکھوں سے اگلتی آگ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں یوں بے عزت کر کے گھر سے نکال کر بہت برا کر رہی ہو۔ سوچا تھا زبان سے سمجھائیں گے تو اثر ہو جائے گا، بات مردوں تک نہ جائے، مگر تم لوگ کچھ اور ہی چاہتی ہو۔ بھلا بے غیرتوں پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے؟ بیگم ریاض آگ بگولا انداز میں زوفی کو دیکھ رہی تھی، تاک کر آخر میں وار کیا تھا۔ زوفی بلبلا اٹھی، اس کی زخمی انا ایک دم مجروح ہوئی تھی۔ خاموش رہیں اور دفع ہو جائیں آپ دونوں یہاں سے، اور جو جی چاہے خوشی سے کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کا انجام بھی یاد رکھیے گا۔ بقول آپ کے ہم بے غیرت ہیں نا، تو دھیان رکھیے گا کہیں واقعی میں ہم بے غیرت پن کا مظاہرہ نہ کر بیٹھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں وہ انصاف ضرور کرے گا۔ وہ سب دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ دو ٹوک اور غضبناک لہجے میں سب کہتی گئی، پھر چند قدم آگے بڑھ کر لال بھوکا چہرہ لیے انہیں باہر کا رستہ دکھا رہی تھی۔ دونوں دھمکیاں دیتی، تنفن کرتی باہر کی جانب لپکی تھی۔ زوفی گیٹ بند کر کے اندر آئی تو اسے اسی طرح بت بنے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ پری، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ اس نے لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پری، وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر زور زور سے روتی چیخنے لگی تھی۔ پری، ہوش کریں، دیکھیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ، آپ پلیز خود کو سنبھالیں۔ وہ لائبہ کی ہتھیلیاں رگڑتے اسے بار بار پکار رہی تھی، رخسار تھپ تھپا رہی تھی۔ لائبہ کی اس بے سود بت بنی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا تو وہ بھائی کے پورشن کی جانب سرپٹ بھاگی تھی۔ جب وہ بھابھی سمیت واپس لوٹی تو لائبہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔